بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احمد غفور غفار صاحب جماعت اسلامی کے صف اول کے رہنما، بہترین مربی اور اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانی کرنے والے ایک ایسے دائی تھے کہ جن کی زندگی ہم سب کے لیے کئی عنوان سے مشعل راہ ہے۔ میرا ان کا رابطہ جو ہے جمعیت طلبہ عربیہ کے منتظم اعلیٰ جب وہ تھے اس وقت بھی تھا، جماعت اسلامی کے ذمہ دار رہے تو اس وقت بھی رہا، پھر زیادہ رابطہ ان کے ساتھ اس وقت ہوا کہ جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے، اور قومی اسمبلی کی اس دوران ہم 5 سال اکٹھے رہے۔ یہ 5 سال کا عرصہ ویسے تو کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی رائے قائم کرنے کے لیے ایک دن بھی کافی ہوتا ہے، لیکن کسی فرد کے ساتھ اگر 5 سال رہنے کا، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا، ان کے طرز عمل کو دیکھنے کا، ان کی للہیت کو دیکھنے کا اگر موقع میسر آئے تو وہ بہت بڑی انسان کی ایک ایسی کسی فرد کے بارے میں رائے ہوتی ہے جو حقیقت پسندانہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو میں پورے انشراح صدر سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان کی اس سارے عرصے میں 5 سال جو وہ ہمارے ساتھ رہے، ان کو ایک ایسا درویش صفت اور اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے دعوتی مشن کے ساتھ محبت کرنے والا ایک ساتھی پایا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ایک مثالی طرز عمل تھا۔ تو اس لحاظ سے میں ان کی زندگی سے اور ان کے اس طرز عمل سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ قومی اسمبلی کے اس عرصہ کے اندر انہوں نے اسمبلی کی کارروائی میں بھی حصہ لیا، انہیں یہ لگن تھی، باوجود اس کے کہ وہ اس بارے میں ان کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا۔ ہمارے کئی دوست ایسے تھے کہ جن کے پاس سابقہ تجربات تھے، وہ اسمبلیوں کے ممبر رہے یا کہیں کسی بلدیاتی ادارے کے اندر ممبر رہے، لیکن احمد غفور صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ان کا یہ تجربہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اسمبلی کارروائی میں حصہ لیا۔ انہیں یہ لگن تھی، معاملے کو سمجھنا چاہتے تھے۔ کئی مرتبہ کسی قانون کو سمجھنے کے بارے میں انہوں نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں اس کی وضاحت کروں، محترم اسد اللہ بھٹو صاحب کے پاس بھی، اور کبھی مل بیٹھ کر بھی بات کرنے کے لیے وہ خود ہی تحریک کرتے تھے اور ہم مل بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے تحریک کے لیے ایثار کرنے کا معاملہ ہے، یعنی اس سلسلے میں جو ہمارا پارلیمانی دفتر ہے اس کے اخراجات کے لیے تمام ممبران پر ذمہ داری لگائی گئی، تو احمد غفور صاحب باقاعدگی کے ساتھ اس میں اپنا ایک حصہ ڈالتے رہے۔ اسی طرح اسمبلی کی کارروائی کے اندر انہوں نے جب بات کی تو وہ تیاری کے ساتھ بات کرتے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے، اگرچہ وہ کم حصہ انہوں نے لیا ہے، لیکن جب بھی حصہ لیا تو ان کی ایک مکمل تیاری تھی، اور مکمل تیاری کے ساتھ انہوں نے بات کو اچھے انداز میں اسمبلی کے فلور پر پیش کیا۔ اور اس دوران ان کے ہاں ایک سلسلہ چلتا تھا مہمان نوازی کا بھی، اور صوبہ خیبر سے ان کے حلقے سے لوگ آتے رہتے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے دیگر ساتھیوں کے برعکس ہے، ان کو ایک کھلا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان کے کمرہ جو ہے وہ یوں نہیں لگتا تھا کہ کسی MNA کا ایک کمرہ ہے، بلکہ ایک ایسے عوامی مجلس کی طرح سے، اور جب بھی کہیں گئے ہیں ان کے ہاں تو وہاں پر مہمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سادہ کھانا اگرچہ تیار کیا جاتا تھا لیکن سب کے لیے کھانا ہوتا تھا، اور کبھی اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ کتنے زیادہ مہمان آ گئے ہیں۔ تو میں نے اس بارے میں بھی ان کا وہاں پہ ایک بہت ہی اچھا انداز دیکھا ہے۔ ایک جو دعوتی لگن ہے، دعوتی فکر ہے، اور پھر اپنی ذاتی تربیت کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے رابطہ، اور ہر روز قرآن اور حدیث کا مطالعہ، اس کا شوق بھی ان کے اندر بہت زیادہ محسوس کیا۔ وہاں بھی ان کو اس بات کا خیال اور لگن تھی
کہ جو ایم این ایز جو مختلف ہمارے ساتھ مختلف جماعتوں کے ہیں ان تک بھی ہمیں دینی دعوت جو ہے وہ پہنچانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا انداز اختیار کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کا مجموعی طور پر رویہ اور مجموعی طور پر ان کا جو یہ سارا عرصہ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی تھا. اس دوران جو تحریکیں چلتی رہی ہیں، خاص طور پر گو امریکہ گو ہماری تحریک تھی اور دوسری تحریک عدلیہ بحالی کی تھی، ان تحریکوں کے اندر وہاں سے ہم پارلیمنٹ لاجز سے نکلتے تھے، شارع دستور پہ آتے تھے، تو جو افراد بڑے نمایاں اور جرأت مندانہ طریقے سے ہمارے ساتھیوں میں سے آگے بڑھ کر رہنے والے تھے، ان میں احمد غفور صاحب تھے. اور پھر ان کی جو ذاتی زندگی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ملی ہیں، اس میں یہ محسوس کیا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ جو نمود و نمائش سے پرہیز کریں، جو اپنے اخراجات کے اندر کھلے اس ایثار اور قربانی کو اس حد تک لے جائیں کہ وہ اپنے مکان تک بنانے کی بھی ان کو مہلت نہ ملے، اور وہ ساری جتنے بھی اپنے آمدن ہے اس کو خدا کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے اور دعوت دین کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کے لیے بےتاب ہوں. تو ایسے افراد کی تعداد تحریک اسلامی میں اگرچہ کافی موجود ہے، لیکن اس درجے پر پہنچنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے. تو میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہمیشہ رہی ہے، اور آج جب وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور ایک بڑی اچھی شاندار زندگی گزار کے گئے ہیں، ایک مثالی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور انہوں نے ایک روشنی کا ایک مینار کے طور پہ اپنے ساتھیوں کے لیے ضلع دیر کے اندر بھی، صوبہ خیبر میں بھی، اور جمعیت طلبہ عربیہ میں بھی، اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے لیے بھی انہوں نے جو ایک راستہ چھوڑا ہے، اور تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران کے لیے جو ایک راستہ چھوڑا ہے، تو وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پہ صاحب عظیمت افراد ہی چل سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اس راستے پر جس لگن کے ساتھ وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی تعریف و توسین کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کی. ان کو ایک فکر مندی تھی اس بات کی کہ ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک دینی اور تحریکی ماحول رہے، اور اپنے بچوں کو اسی انداز پہ تعلیم بھی دلائی، اور اس فکر مندی کے ساتھ وہ چلتے رہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جو صدقہ کسی بھی آدمی کے نامہ اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی، اس کے اللہ کے پاس جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، الا بثلاثن، 3 اعمال جو ہیں وہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان میں جو صدقات جاریہ ہیں، وہ صدقات جاریہ بھی ان کے الحمدللہ موجود ہیں، دیر کے اندر بھی اور صوبہ خیبر کے اندر بھی. اس میں علمی کسی آدمی کی پیش رفت بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو تحریک کے ساتھ وابستہ کیا اور دین کے علم کو پھیلانے کی کوشش کی. تو ان کے شاگرد بھی اور ان کے کارکن بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور تیسرا صدقہ جاریہ اولاد صالح ہے جو ان کے لیے دعا کرتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے نامہ اعمال میں ان صدقات جاریہ کی وجہ سے اضافہ فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور فی الواقعہ وہ ایک ایسے فرد تھے کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ رکے تو چاند، چلے تو فضاؤں ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا.